اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی 24ویں قسط۔ جیسا کہ کل کی قسط میں ہم نے عرض کیا تھا کہ 6 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے اہل بیت کے ساتھ موجود ہیں، اور 6 محرم کے واقعات میں سے کچھ واقعات کل عرض کیے تھے کہ جس میں ابن زیاد کا خط عمر سعد کے نام آنا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا جناب محمد حنفیہ جو امام کے بھائی ہیں ان کے نام خط جو چھٹے امام کے روایت کے مطابق تھا، اس کو ہم نے کل عرض کیا تھا۔ معاف کیجیے گا۔ ایک اہم واقعہ 6 محرم کا وہ جناب حبیب ابن مظاہر کا بنو اسد قبیلے کو امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے دعوت دینا ہے۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ فرزند رسول، یہیں قریب میں میرے قبیلے بنی اسد جو ہے وہ یہاں پر سکونت پذیر ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے پاس جاؤں اور ان کو آپ کی نصرت کی دعوت دوں کہ شاید اللہ کو سبیل کرے اور بنی اسد کے ذریعے آپ کو کوئی کمک مل جائے، مدد مل جائے اس ظالم اور قوم اشقیاء کے مقابلے میں۔ امام علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، اور وہ رات کے وقت جو ہے وہاں جو بنی اسد کا قبیلہ تھا ان کے پاس گئے۔ یہاں پر میں تھوڑی سی بات حضرت حبیب ابن مظاہر کے بارے میں کہنا چاہوں گا۔ حبیب ابن مظاہر رسول خدا کے اصحاب میں سے تھے، اور کوفہ کے باشندے تھے، اور فقیہ کہلاتے تھے، یعنی خود فقیہ تھے، لوگ ان سے مسائل دینی کے بارے میں رجوع کیا کرتے تھے۔ کوفہ کی جانی پہچانی شخصیات میں سے تھے، اکابر شیعوں میں سے تھے، جس طرح سلیمان ابن سرد تھے، مختار ثقفی تھے، رفاع ابن شداد، عبداللہ ابن کامل، اور اس طرح جو بہت ساری شخصیات تھیں، مسلم ابن اوسجہ، ہانی ابن عروہ، جو کوفہ کے اکابر شیعوں میں سے تھے۔ انہی کی طرح جناب حبیب ابن مظاہر بھی کوفہ کے شیعوں میں سے تھے۔ حبیب کے بارے میں جو مشہور روایات ہیں، جن میں سے ایک تو یہ کہ بچپن میں جب امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے تو اس وقت ایک دن رسول خدا نے دیکھا کہ حبیب کی تعریف کی، یعنی رسول خدا اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، جب حبیب کو دیکھا راستے میں تو حبیب سے ملے، اس کو احوال پرسی کی، اس کو بہت زیادہ پیار کیا۔ صاحب نے سوال کیا کہ یہ اس کے ساتھ زیادہ پیار کا اظہار کس لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے امام حسین کا ساتھ دینے کے بارے میں بتایا، اور دوسرا بتایا کہ ایک دن یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام آگے آگے چل رہے تھے، اور امام کے قدموں کے جو نشان بنتے تھے اس میں سے مٹی اٹھا کر حبیب اپنے آنکھوں پر لگاتے تھے، اپنے آنکھوں پر رکھتے تھے۔ یعنی ایک محبت کا اظہار تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، انتہائی قلبی لگاؤ۔ تو یہ محبت اسی طرح باقی رہی۔ پھر جب امام حسین علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے تو ایک فداکار و جانثار اور امامت کا مطیع انسان حبیب ابن مظاہر، امام جب کربلا پہنچ گئے تھے، حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ دینے والا جو لشکر تھا اس میں جناب حبیب بھی شامل تھے،
اور حضرت مسلم کی طرف سے ہی کوفہ میں ایک ایسی ذمہ داری، یا ہم کہیں کہ کوفہ میں مختلف پوسٹوں پر حضرت مسلم ابن عقیل نے کچھ لوگوں کو اور سپاہیوں کو مقرر کیا تھا، جس میں سے کچھ مقامات پر حبیب ابن مظاہر کے ساتھ ایک گروہ کو، کچھ مقامات پر مسلم ابن اوسجہ کے ساتھ ایک گروہ کو یہ لوگ اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ اور جب مغرب کے وقت یہ لوگ عشاء کے ٹائم پہ جب یہ لوگ پہنچتے ہیں واپس، تو پھر وہ منظر سارا ہوا کہ حضرت مسلم موجود نہیں تھے اور کوفہ کے حالات بگڑتے گئے۔ تو پھر جناب مسلم ابن اوسجہ اور جناب حبیب ابن مظاہر دونوں ساتھی مل کے اور یہ لوگ کربلا امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ مشہور واقعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حبیب کو امام نے خط لکھ کر دعوت بھی دی تھی کہ ہم عراق کی طرف نکل چکے ہیں، اگر ہماری نصرت کر سکتے ہو، ہمارے پاس آ سکتے ہو۔ تو امام نے دعوت دی تھی حبیب کو۔ کتاب کا نام ہے فرسان الہیجا، ذبیح اللہ محلاتی، آیت اللہ ذبیح اللہ محلاتی کی کتاب ہے، جس میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ جس وقت امام کا خط حبیب کے پاس پہنچتا ہے تو حبیب کھانا کھا رہے تھے اور ان کے خاندان کے کچھ لوگ، برادری کے کچھ لوگ ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن زیاد نے کوفہ میں اپنی رٹ قائم کی ہوئی تھی، کرفیو کا سا عالم تھا اور بہت سے اکابر شیعوں کو نظر بند کر دیا تھا اور کچھ روپوش تھے۔ تو ان روپوش ہونے والوں میں سے حبیب ابن مظاہر بھی تھے۔ تو اسی کھانے کے دوران میں حبیب کے پاس امام کا خط آتا ہے، تو حبیب نے خط پڑھا۔ ان کے رشتہ داروں نے ان سے دریافت کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے خط میں کیا بات ہے؟ تو حبیب نے بتایا کہ امام حسین چاہتے ہیں کہ میں ان کی مدد کے لیے جاؤں۔ تو حبیب کے ان خاندان والوں نے، قبیلے والوں نے کہا کہ آپ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں، تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں، تو آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت حبیب بھی تقیہ کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، 86 سال عمر بتائی جاتی ہے جناب حبیب کی، کہ اتنی عمر ہو چکی ہے تو میں کہاں اس طرح سے جا سکتا ہوں۔ خیر، اہل قبیلہ خاندان کے جو لوگ آئے تھے ان کو مطمئن کر کے واپس بھیج دیا۔ اب جب یہ لوگ چلے گئے تو حضرت حبیب کی زوجہ، جو خود ایک مومنہ عورت تھی، امامت کی پیروکار، ایک حقیقی شیعہ، جب یہ لوگ چلے گئے تو حبیب کی زوجہ نے حبیب سے کہا، اے حبیب، کیا واقعی تو حسین ابن علی کی مدد کو نہیں جائے گا؟ تو حبیب اپنی زوجہ کو بھی آزمانا چاہ رہے تھے، تو کہا کہ تم دیکھتی ہو کہ میری عمر نہیں ہے کہ میں جا کر امام کی مدد کر سکوں۔ تو اس کی زوجہ کہتی ہے کہ اگر ایسا کرو گے، ان کی نصرت اور مدد کے لیے نہیں جاؤ گے، تو رسول خدا کو، جناب سیدہ کو، امیر المؤمنین کو کیا منہ دکھاؤ گے بروز حشر؟ حبیب کہتا ہے کہ اے عورت، یعنی وہیں آزمانے کی عنوان سے کہتے ہیں، عورت خاتون، اگر میں امام کی مدد کے لیے جاؤں گا تو ابن زیاد میرے گھر کو تباہ کر دے گا، گھر گرا دے گا، تمہیں اسیر کر لے گا۔ جب یہ کہا تو اس کی زوجہ کہتی ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تم فرزند رسول کی کمک کے لیے جاؤ، میں تمام مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہاں پر حضرت حبیب نے دوبارہ یہی کہا کہ مجھ میں سکت نہیں ہے، کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں۔ جب یہ کہا تو اس مومنہ خاتون نے گریہ کیا اور روتے ہوئے ایک جملہ کہا جس نے حبیب کو بھی رلا دیا۔ کہا، اے مولا حسین، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کاش میں عورت نہ ہوتی، کاش اگر میں مرد ہوتی تو میں آپ کی مدد و نصرت کے لیے ضرور آتی۔ یہ سن کر حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اے کنیز خدا، میں جاؤں گا نصرت حسین کے لیے، یاد رکھو کہ میری یہ سفید داڑھی میرے ہی رنگین خون سے رنگین ہو جائے گی اور اسی حالت میں رسول خدا سے ملاقات کروں گا۔ حبیب کوفہ سے نکلے اور امام حسین علیہ السلام تک
پہنچ گئے۔ ایک اور بات جملہ یہاں پر عموماً بیان کیا جاتا ہے، عرض کرنا چاہوں گا کہ حبیب نے اپنے غلام کو اپنا گھوڑا دیا اور اس کو کچھ خفیہ راستوں سے ایک جگہ جا کر انتظار کرنے کا کہا کہ جب جناب حبیب پہنچے تو اس وقت حضرت حبیب نے سنا کہ ان کا غلام گھوڑے کے کان میں ایک جملہ کہا، اس کے غلام نے کہا کہ اے سوار، اے گھوڑے، فکر مت کرو، اگر حبیب نہیں آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ تو حبیب نے جب یہ سنا تو حبیب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حبیب نے کہا اے مولا حسین ابن علی، عجب ہے کہ غلام تو آپ کی مدد و نصرت کی عالی آمادگی کا اظہار کرے اور آزاد لوگوں نے نفس کی غلامی کی وجہ سے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ یوں حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے پاس کربلا پہنچ گئے اور تا دم آخر امام کا ساتھ دیا اور امام کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر دی۔ یہ 6 محرم کو جناب حبیب نے امام کی اجازت سے کربلا کے قریب موجود اپنے قبیلے کے پاس پہنچے اور ان کے پاس جا کر ان کو امام کی نصرت کی دعوت دی اور جو جملہ کہا کہ میں تمہیں نواسۂ رسول کی نصرت کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، اور کہا ان کے ہمراہ ایسے لوگ ہیں کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ 1000 جنگجوؤں پر بھاری ہے جو انہیں ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر بتایا کہ عمر سعد نے ایک بڑی فوج کے ساتھ ان کا محاصرہ کیا ہے، کہا کہ تم لوگ میرے قبیلے کے ہو، قوم کے ہو، تو میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ میری دعوت کو قبول کرو گے تو یہ بہت بڑی سعادت تمہاری نصیب میں آ جائے گی، اس لیے میری بات کو قبول کرو اور کمر ہمت کس لو اور دنیا اور آخرت کے اس شرف کو حاصل کر لو۔ اور اس کے بعد قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے ایک شخص نے بھی رسول خدا کے نواسے کے ساتھ رسالہ خدا میں صبر کیا، جہاد کیا اور اس راستے پر چلے تو پھر بہشت میں رسول خدا کے ہم رفیق ہوں گے، رسول خدا کے ساتھ ہوں گے۔ جب حضرت حبیب نے یہ دعوت دی تو ان کے قبیلے کا ایک شخص تھا عبداللہ ابن بشیر، اس نے کھڑے ہو کر اس دعوت پر لبیک کہی، کچھ اشعار کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ تو یوں اس قبیلے میں سے اور بھی لوگ کھڑے ہو گئے اور بعض تعداد کے مطابق کم و بیش 100 افراد جو ہیں انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا اور حبیب کے ساتھ امام کی نصرت کے لیے چل پڑے۔ تو کسی نے عمر سعد تک مخبری کر دی کہ اس طرح سے بنی اسد کے افراد امام کی نصرت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو پھر عمر سعد نے ایک لشکر بھیجا چند 100 افراد پر مشتمل، بعض کے مطابق ازرق کے ساتھ، ازرق شامی۔ تو یہ لوگ آئے اور یہاں پر مقابلہ ہو گیا بنی اسد کے اس گروہ کے ساتھ۔ لیکن جب یہ بنی اسد کے لوگ جو آئے تھے انہیں جب اندازہ ہو گیا کہ عمر سعد کا لشکر بہت بڑا ہے اور اس کے ساتھ مقابلہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ جب مقاومت کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو پھر وہاں سے یہ بنی اسد کے جو لوگ کمک کے لیے آئے تھے یہ واپس چلے گئے۔ تو یوں حضرت حبیب جب واپس امام کے پاس پہنچے اور تمام ماجرا امام کو بیان کیا تو امام علیہ السلام کی زبان سے یہی ایک جملہ نکلا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا کلمہ جاری ہوا، اور پھر امام نے حبیب کو حوصلہ دیا اور کہا اللہ آپ کی اس نیکی کو قبول کرے کہ اس عالم غربت میں، اس پردیسی میں ہماری مدد و نصرت کے لیے دعوت دینے کے لیے آپ گئے۔ تو جناب حبیب کی شہادت بعض روایت کے مطابق ظہر کے ہنگام کے دوران ہوئی، بعض کے مطابق نماز ظہر کے بعد۔ تو حضرت حبیب نے اپنی اس وعدے کو جو اپنی زوجہ سے کہا تھا کہ میں اپنی اس سفید داڑھی کو اپنے رنگین خون سے رنگین کر دوں گا، اس کو پورا کر دیا۔ حبیب خاک کربلا میں اپنے خون میں غلطاں ہو کر مقام شہادت پر فائز ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ یہاں تک آج کی بات مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ، یہاں سے آگے کی گفتگو کو کل انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔